بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ جی اسٹوڈینٹس، آج ہم اردو پڑھیں گے، اور اردو میں جس طریقے سے آپ لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا کہ ہم لوگوں نے لیسن نمبر 3 پڑھا، مادر ملت فاطمہ جناح۔ جی یہ ہائی لائٹ کیا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر کیا ہے؟ 9۔ تو اب ہم چلتے ہیں، اپنی بک کھولتے ہیں اور صفحہ نمبر 9 پر چلتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹ، لاسٹ لیکچر میں آپ کو اتنا پتہ چل گیا ہوگا کہ مادر ملت فاطمہ جناح کون تھی، اور انہیں مادر ملت کیوں کہا جاتا ہے، اور ہمارے لیے ان کی کیا امپورٹنس ہے، اور وہ قائد اعظم کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا، اور وہ قائد اعظم سے کتنی چھوٹی تھی۔ جی اب ہم اس کی نیکسٹ ریڈنگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ کچھ امپورٹنٹ ورڈز ہوں گے جو الفاظ معنی کے، جس طرح لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا تھا ہائی لائٹ کیے ہوئے تھے، تو بالکل اسی طریقے سے یہ ورڈ جو ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں ان کو اپنے غور سے دیکھنا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے الفاظ معنی کے لیے بھی ہیں، اور آپ کے ایم سی کیوز کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ آپ کی املا کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ جی آئیے اب ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ 1929 میں جب قائد اعظم کی اہلیہ کا لفظ نمبر 1 پہ ہے، آپ کے الفاظ معنی میں ہوگا، تو آپ اسے انڈرلائن کر لیں یا نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ جی قائد اعظم کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا۔ اب آپ سے یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے، آپ کے پاس ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ قائد اعظم کی اہلیہ کا نام کیا تھا اور ان کا انتقال کب ہوا۔ جیسا کہ میں جب بھی ریڈنگ کروائی جاتی ہے میں آپ کو ہر دفعہ یہ بات بتاتی ہوں کہ کوئی بھی ڈیٹس، نام اور کسی بھی جگہ کا نام یہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کے ایم سی کیوز کے حوالے سے، آپ کے شارٹ کوشچن کے حوالے سے، اور آپ کی فل ان دی بلینکس کے حوالے سے۔ تو ابھی بھی آپ نے جب بھی ریڈنگ کرنی ہے تو اس طرح کے کوئی بھی ورڈز آ رہے ہیں آپ نے انہیں فوراً انڈرلائن کرنا ہے۔ جی رتی جناح کا انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو خیر باد کہہ دیا۔ خیر باد کہنا مطلب چھوڑ دینا۔ جی اب آپ سے اس میں 2 کوشچن بن رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ کہ قائد اعظم کی اہلیہ کا انتقال کب ہوا، اور دوسرا سوال آپ کا یہ بن رہا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح نے ڈاکٹری کے پیشے کو کب چھوڑا، اور قائد اعظم کے پاس آ گئی۔ محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی معتمد ساتھی اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہیں۔ جی محترمہ فاطمہ جناح سیاست کے میدان میں مطلب سیاست میں بھی قائد اعظم کے ساتھ ساتھ تھی، ان کی معتمد ساتھی تھی، مطلب ایسی ساتھی جن پر اعتماد کیا جا سکے، آنکھیں بند کر کے ان پہ اعتماد کیا جا سکے، آپ اپنی کوئی بھی سیکرٹ بات اس کے ساتھ بغیر کسی پرابلم کے شیئر کر سکیں۔ اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون کہتے ہیں مددگار کو۔ یہ اسٹوڈنٹ معاون کا ورڈ انڈرلائن کیا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، تو یہ بھی آپ کا ورڈ میننگ کے لیے ورڈ ہوگا۔ مشیر اسے کہتے ہیں کہ ایسا پرسن جس سے آپ مشورہ کر سکیں۔ جی انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ جی اسٹوڈنٹس، اب ہم نے یہ جو 2 لائنز پڑھی ہیں اس میں سے ہمارے کم از کم 2 سے 3 کوشچن بن سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے قائد اعظم کے ساتھ کون گیا، اس کے بعد ایک کوشچن بن سکتا ہے کہ گول میز کانفرنس کہاں پر ہوئی۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے۔ محترمہ فاطمہ جناح اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت دور اندیش اور بہت جرأت مند خاتون تھی۔ اب آپ کا اسٹوڈنٹ اس لائن سے یہ کوشچن بن سکتا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح میں کیا خوبیاں تھیں، یا وہ کیسی خاتون تھیں، کن خوبیوں کی حامل خاتون تھیں۔ تو کسی بھی طریقے سے آپ سے یہ کوشچن پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ کو ان کی تمام خوبیوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، دور اندیش تھیں، مطلب دور اندیش سے مراد ایسے شخص کو کہتے ہیں جو مطلب دور کی خبر رکھنے والا ہو، آنے والے حالات کو بھی مد نظر رکھتا، اور بہت جرأت مند خاتون تھی، مطلب بہادر تھیں، جتنے بھی مسائل آتے تھے، جتنے بھی مشکلات آتی تھیں گھبراتی نہیں تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کا مطلب اسٹوڈنٹ یہ ہوتا ہے کسی سوئے ہوئے کو جگانا، لیکن یہاں پہ یہ نہیں تھا کہ خواتین سوئی ہوئی تھی تو انہوں نے جا کے ان کو جگایا۔ یہاں سے مراد یہ کہ ان میں شعور پیدا کیا، ان میں آگاہی پیدا کی، اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔
متحد کرنا مطلب انہیں اکٹھا کرنا، انہیں جمع کرنا ایک جگہ پر۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی۔ قومی مفادات، مفادات کہتے ہیں فائدے کو، مطلب انہوں نے اپنا فائدہ نہیں سوچا بلکہ اپنے فائدے پر قوم کے فائدوں کو ترجیح دی اور اپنی ساری زندگی جو تھی وہ قوم کے نام کر دی۔ یہی وہ ان کی خوبیاں تھیں، یہی وجہ تھی کہ انہیں ماضی ملت کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم کا ساتھ دیا، عوامی جلسوں میں بھی اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہیں۔ شانہ بشانہ سے مراد ہوتا ہے کندھے سے کندھا ملا کر، مطلب ساتھ ساتھ برابری میں۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھیں، مطلب ڈائریکٹلی ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ وہ نہ صرف مطلب باہر کے جو خواتین کے مسائل تھے ان کو سنتی اور ان کے مسائل کا حل کرتی تھی، بلکہ ان کی جو اگر خواتین کے گھر میں بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی تو ان کے ساتھ بھی وہ وابستہ رہتی، ان کا مطلب تعلق رہتا اور ان کو حل کرنے میں خواتین کی مدد کرتی تھی۔ انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ جی، رہنمائی کی مطلب اور حوصلہ افزائی کی کن مسائل میں؟ انہوں نے سیاسی فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی، مطلب نہ صرف آپ سیاست کے لیے خواتین کو ہیلپ آؤٹ کرتی تھی بلکہ اگر کسی کو گھر میں بھی کوئی پرابلم ہوتی تھی تو آپ اس میں بھی ان کی بھرپور مدد کرتی تھی۔ جی اسٹوڈنٹس، آج ہم نے پیج نمبر 10 کی ریڈنگ کی، آج ہم یہیں تک پڑھائی کریں گے۔ اب اس میں جتنے بھی ڈیفیکلٹ ورڈز ہوں گے آپ لوگوں نے انہیں انڈر لائن کرنا ہے اور ان کی املا یاد کر کے اپنے گھر میں کسی بھی بڑے کو جو بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے والا ہے اسٹڈی میں آپ نے وہ لکھ کے دینی ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم چلتے ہیں کام کی طرف۔ جی، گھر کا کام، الفاظ معنی آپ کو سامنے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ ورڈ ہے اہلیہ۔ اہلیہ کا مطلب ہوتا ہے زوجہ یا بیوی۔ پیشہ، روزگار، مطلب وہ طریقہ جو ہم روزی کمانے کے لیے اپناتے ہیں وہ ہمارا پیشہ کہلاتا ہے۔ نمبر 3 پہ خیر بات کہنا۔ خیر بات کہنا، کسی بھی چیز کو چھوڑ دینا۔ معتمد، ایسا پرسن جس پر اعتبار کیا جا سکے، قابل اعتماد۔ ہاں جی، درجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ معتمد، شرکت کرنا، وقف کرنا، شانہ بشانہ، حوصلہ افزائی، یہ ان الفاظ کے آپ لوگ جملے بنائیں گے۔ اس کے علاوہ تمام طلبہ صفحہ نمبر 10 کی پڑھائی کریں گے اور املا یاد کریں گے، اور اسی پیج میں سے آپ نے 10 MCQs جو ہیں وہ اپنے کاپی پر لکھنے ہیں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اسٹوڈنٹس اپنے مختصر سوالات کی طرف۔ اب آپ مختصر سوالات کے جوابات دیں گے۔ یہ 8 کویسچن جو بھی پاسبل تھے، اس میں جتنا ہم نے پیج پڑھا اس میں سے بن سکتے تھے، یہ میں نے آپ کو دیے۔ اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ وے میں اور ڈفرینٹ کویسچن بھی بنا سکتے ہیں۔ جی، نمبر 1 پہ قائد اعظم کی اہلیہ کا کیا نام تھا؟ اب آپ کا یہ کویسچن بھی بن سکتا ہے، انہوں نے کب وفات پائی؟ نمبر 2 پہ قائد اعظم کے ساتھ گول میز کانفرنس میں کس نے شرکت کی؟ گول میز کانفرنس کہاں ہوئی؟ محترمہ فاطمہ جناح کیسی خاتون تھیں یا ان میں کون سی خوبیاں تھیں؟ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی ساری زندگی کس کام کے لیے وقف کر دی؟ مسلم خواتین کی فلاح کے لیے محترمہ فاطمہ جناح نے کیا کام کیا؟ محترمہ فاطمہ جناح نے ڈاکٹری کا پیشہ کیوں اور کب چھوڑا؟ محترمہ فاطمہ جناح نے کن مسائل میں خواتین کی رہنمائی کی؟ جی اسٹوڈنٹ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ کو جو بھی گھر کا کام دیا گیا ہے آپ اسے وقت پر کریں گے۔ اسٹوڈنٹس، لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ لوگوں کے ہوم ورک چیک کرنے کی ڈیٹ جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے، تو جیسے ہی یہ لاک ڈاؤن ختم ہوتا ہے جو بھی پاسبل ڈیٹ ہوگی آپ کو بتا دی جائے گی، لیکن آپ لوگ کریں گے یہ کہ اپنا کام ساتھ ساتھ کر کے رکھیں گے تاکہ جس ڈیٹ کو بھی ہم آپ سے کام منگوائیں آپ لوگ فوراً سبمٹ کروا دیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ نیکسٹ ہم ملیں گے نئے سبق کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔